بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. تمام تعریفات اس رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہمارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر راہ کر دیا اور ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، ہماری یہ سوچ اور یہ ہونی چاہیے کہ یہ قرآن پاک میں یہ کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ کسی قسم کا نہیں ہونا چاہیے اور ہمارے یہ دیکھنا چاہیے جو بات بھی قرآن پاک میں نازل ہوئی ہے وہ رب العالمین نے ہماری رہبری اور رہنمائی کے لیے بھیجا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت داؤد علیہ السلام کو حضرت جتنے انبیاء ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو نمونہ اور بنا کر ہمارے لیے بھیجا، ہمارے لیے رہنمائی بنا کر بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے ہمارے لیے نمونہ ہے اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے جب انسانوں اور یہ قرآن پاک نازل ہوا ہے یہ پوری امت کے لیے پورے لوگوں کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ ھذا بیان الناس، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، عام پوری کائنات کے لوگوں کے لیے، مانے والے لوگوں کے لیے اور خدا موعظۃ للمتقین ہدایت ہے یہ متقی کے لیے، متقی سے ہدایت سے پائے گی دوسرے لوگ نہیں پائیں گے۔ جس طرح کہ ایک شخص یا عام آدمی اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، کس لیے آیا ہوں اور میں نے جانا کہاں ہے، کس طرح میں نے جانا ہے۔ اگر اس کو اپنے آدیش کا اپنے نصب العین کا اگر پتہ ہوگا تو پھر وہ آدمی یعنی اللہ تعالیٰ کی اس قرآن کو ہدایت کو پائے گا۔ اگر اس نے اس ہدایت کو نہیں پایا اور اس کو اپنا پتہ ہی نہیں کہ کس طرف جانا ہے، ہمیں یہاں بھیجا کیوں گیا ہے، اس کی مرضی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں پیدا کیا، اس کی مرضی سے تو نہیں مارے گا، لیکن اس کو پتہ ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، اس سے کون سی ہے۔ جب اس کو یہ نہیں پتہ چلے گا تو وہ اپنی خواہشات کو اپنی ضروریات ہے شہوات کو پورا کرے گا، اپنی یہ دولت ہے وہ اس کے پیچھے لگے گا، وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت ہمیں اس صورت میں اس آیات کو سمجھنے پڑی ہے، اس لیے یہ بتا رہے ہیں جو لوگ اس کا حکم نہیں مانتے ان لوگوں نے اپنا نصب العین دنیا کو بسا لیا، دنیا ان کے پیچھے اور اس کے جب اس سے نصب العین یہ ہوگا صرف میرا دنیا کو میں نے مانا ہے، اولاد کو مانا ہے، صرف اولاد پیدا کرنے کے بچے پیدا کرنے ہیں اور شہوات پیدا کرنا ہے، تو پھر وہ آدمی بے وقتی کرے گا، اللہ زیادتی بھی کرے گا، وہ ظلم بھی زیادتیاں بھی کرے گا اور وہ حتیٰ کہ جب جیسے بھی اگر بڑھتا جائے گا اس کو حلال کی تمیز نہیں ملتی، اس کو حلال کی تمیز نہیں، اس نے صرف اور صرف اس دنیا کے لیے مال اکٹھا کرنا ہے حتیٰ کہ وہ اس میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ الہاکم التکاثر حتیٰ زرتم المقابر، تم لوگوں نے اولاد کو اور مال جمع کرنے کو، بلڈنگ بنانے کو، ایک بلڈنگ بنائی اور آپ نے جو اسٹیٹس ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے وہ دن رات اس میں لگا رہتا ہے اور پھر جو کبھی انسان میں یہ حاصل ہو جاتا ہے وہ حد سے تجاوز کر لیتا ہے، وہ خون خاری سے بات نہیں کرتا، جتنی تباہی انسان نے مچائی ہے اس خون خاری کی وجہ سے پوری دنیا میں، یہی درندہ جو ہوتا ہے جو کرتی ہوتا ہے وہ شہوت کو اس سے بڑھ جاتا ہے اور جس طرح کہ بھوک ہے تو بھی حسن انسان جب اس دنیا میں پڑ جاتا ہے تو اس کو نہ اولاد کی پرواہ رہتی ہے، نہ اپنے رشتہ داروں کی پرواہ رہتی ہے، نہ دوسرے کسی معاملات میں
دینی معاملات تو اس کے قریب ہی پڑھتے نا، اور اس کا مقدمہ درس بھی ہوتا ہے میں صرف اس کو اکٹھا کرنا ہے، یہ جو میری یہ خواہشات ہیں یہ جو مجھے رد سے لگا رہتا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم نے دین کو، تم نے اولاد کو اور مال کو اپنا مقدمہ نظر بنا لیا ہے اور دل رات اسی پہ لگے رہتے ہیں، حتی زرتم المقابر، یہاں پہ کہتے تم قبروں کو پہنچے، یہ اس بات میں جدید نہیں ہے کہ میں نے پڑھنا ہے کل کو حساب دینا ہے، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، اللہ تعالیٰ روز کہہ رہے ہیں تمہیں جان دو گے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم کس فکر پہ جا رہے ہو، یہ جو صرف ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہمیں کل کو صبح اٹھ کر ہمیں اللہ کا حساب دینا ہے، یہ سوف تعلمون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہم سو کے اٹھتے ہیں نا تو ہم کتنی سیریں کر کے آ جاتے ہیں بغیر جسم کے، بہت ساری سیریں کرتے ہیں، بہت سے خوابات دیکھتے ہیں، اچھے خواب دیکھتے ہیں، برے خواب دیکھتے ہیں، اور گھومنے کے وقت میں آپ کہتے ہیں ہاں جی میں تو نہیں بیٹھا ہوں، تو اس طریقے سے کتنا وقفہ ہوگا، دوری یہاں سے جانا ہے، اور اگر فرمایا کلا سوف تعلمون علم الیقین، یقین کے ہوتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین، ایک ہوتا ہے علم الیقین، یعنی جس طرح کی کوئی مثال دیتا ہوں، علم الیقین یہ ہے کہ آپ کبھی آگ لگی ہے دھواں اٹھ رہا ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جب دیکھیں گے کہ دھواں اٹھ رہا ہے، ہم نے اس آگ کو دیکھا نہیں ہے، ہمیں علم ہو گیا کہ یہ آگ ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آگے جب اس بات ہے تو وہ علم الیقین ہوگا، کبھی پاپڑ لگے ہوئے ہیں، جمبو لگے ہوئے ہیں، آدمی جو دیکھتا ہے جب اس کی حدت کو دیکھے گا، جب ہاتھ ڈالے گا وہ جلا کر اس کو راہ کر دے گا، اس کو پتا چلے گا یہ حق الیقین ہے، تمہیں اس وقت پتا چلے گا جب تمہیں یہ یقین آ جائے گا، ابھی تمہیں میں بار بار نہیں اللہ رب العزت کی بات میں کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا، اللہ رب العزت ہمیں یہ بات کہہ رہے ہیں تم نے میں تمہیں گناہ خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں تو میں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، تو میں مال دولت اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے دن رات میرا کام چھوڑ دیا، میرے معاملات کو چھوڑ دیا، آگے تو میں یہ کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ یقین تو اس وقت آئے گا جب تمہیں اپنے اللہ تعالیٰ تم رجیم، جس وقت تم جہنم آگ و دوزخ کو دیکھ لو، تمہیں جلا کر رکھ دے گی، جیسے فرمایا ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے ہر ایک نعمت کا، ہر ایک نعمت کا تم سے سوال کیا جائے گا جو اس نے نعمت دی ہے، دیکھیں ہمیں رب العزت نے ابھی پنکھا ہوا چل رہی ہے کہ ہوا اللہ سے بغیر مانگے اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، ایک درجن آتی ہے دوسری درجن کا سوال کرنے کے تو بغیر مانگے دوسری درجن بھی آ رہی ہے، دوسرا تو آ رہی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم ایک نعمت کا بھی حساب دینے لگے، ایک نعمت کا، لیکن میں کتنی دفعہ یاد نہ کار کو کہ اللہ کا حکم آیا ہے، اللہ نے اجازت دی میرے ڈھیر لایا، یہ ایک نعمت ہے، اگر کوئی مجھے کہے بھئی یہ حال تو میرے پیسے دو گے، ایسے نہیں کیا، اس کی قیمت ہے، اللہ کی ایک نعمت کا حساب ہمیں دینا پڑے گا، اسی طرح اس میں یہ چھوٹی صورت ہے، اللہ تعالیٰ اس میں جب کلام اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں نا وہ زور سے آدمی کرتا ہے کہ قرآن جو ہے ہمارے پاس ہے بھولا گیا، یہ جیسے تختی پکڑ کر گیا کہ نہیں پکڑایا گیا، ہمیں بھولا گیا، اور کبھی اللہ تعالیٰ کے غصے سے بات کرتے ہیں، کبھی نرمی سے بات کرتے ہیں، کبھی پیار سے بات کرتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ اور یہاں اس کو کور ہوئے رسول کہتے ہیں رسول کے تو میں کہتا ہے اس بات نہیں کرتا تمہیں تو تمہارے اللہ نہیں مان رہے، اسی طرح جس طرح یہ صورت ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس کے ساتھ دوسری صورت بھی وَيُمْلِكُ لِلْمُمَازَةِ الْمُمَازَةِ، وہ بھی اسی کی یہ تصدیق قرآن کو آپس میں ایک دوسرے سے کر رہا ہوتا ہے، اور اس میں بھی صرف سارا ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، وَيُمْلِكُ لِلْمُمَازَةِ الْمُمَازَةِ، جب ہم عام کا اشارہ کرتے ہیں ایک دوسرے کا، ہاں یہ دیکھیے یار یہ کیسے انسان ہے، اس سے بھاگنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے آگ کر رکھی ہے، ایسے انسان کے لیے دور کی دوسرے کی عزت کو برباد کرنا، دوسرے کے مال کو ہڑپ کرنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ کبھی نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے خواہ کا مال کرے، اس میں قرآن پاک میں ابھی میں پڑھوں میں زبانی آتی، اس میں یہ رہا ہے کہ میں تم کو پیدا نہیں کرنا، تم نے سب میرے پاس جمع آنا ہے اور تمہارے لیے عذاب اختیار رکھا ہے، تمہیں پہلے ہی سے یہ تم سے میں حساب لینا،
اس کا کہنا مانے، اس کی بات مانے تو پھر آگے بات بنے گی، ورنہ اللہ تعالیٰ نے حساب دینا ہے۔ ہر بندے کو معافی ہے، جس کو چاہے وہ معاف کرے گا، لازم کرے گا، ہر بندے کو معاف کرے گا۔ اس کی کہنا ہے کہ اس کے امتحان کو پورا اتر رہا ہے کہ پورا اتر رہا الذی الذی جمع مالا وعددا، پہلے اس میں آیا تھا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تجھے مال اور مویشی اور اپنی اولاد اتنی بنائی کہ تم نے جب پہلے عرب لوگ وہ اپنے مال اور اولاد کی بنیاد پر ان کو سرکاری کرتے اور اس سے وہ قابل نہیں کرتے تھے، اس سے وہ قابل لوگوں کا کرتے تھے۔ اور ادھر اللہ فرمانے تو ایک دو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو تذلیل کے لیے کچھ کام کرتے ہیں نا، تو معلوم ہے ایک جہنم کی وادی بحث ہوتی آتا رکھی ہے۔ اللہ جامع معلوم و عدل اور مال سے جو جمع کرنے کے لگے ہوئے ہو اور اس کو گر کے رکھتے ہو، یہ سب کو اپنا معلوم و عدل اور خیال کرتے کہ یہ میرے ہے، جو میرا مال ہے اس کو سوال بیک بیلنس کرا میرے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ ایسا نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اللہ نے جنبہ جنت کے لوگوں کو ایسی عالموں سے جلانے والی ہوگا، ابھی اس میں وہ چک نار اس کو کہتے ہیں صاحب کو، یعنی اس کا خلق مطلب ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا بما ادراک ما الطامات، سے پتا کیا ہے وہ تو میں کیا ہے، فرمایا نار اللہ الموقد، وہ بڑھتی ہوئی آگ، اس کے بعد جو بادل ہے بہت سے اوپر ہوگا، اللہ کی تاریخ علی الافئدہ، جو پہنچے گی تمہارے دلوں کا پتہ، دلوں کی حدت کو جلائے گی، جسم کو نہیں جلائے گی۔ یہ جسم آدمی ہوتا ہے دماغ کرتا ہے نا، وہ دلوں تک پہنچے گی۔ آپ یہ نہیں ہوتا ہے اللہ کی تاریخ کو پہنچے گی الافئدہ، تمہارے دلوں تک جلائے گی۔ نماز سے ہمیں آج یہ جانی کرنی ہے، ہمیں آج یہ دیکھنا ہے چھوٹی موٹی بات کیا، ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہر حکم، ہر آن، ہر سوچ سمجھنے کے لیے ہونی چاہیے۔ انہا علیہم موصدہ، پھر وہ دماغ ہمارے کو نکال ہوگا، جس طرح ہم تندوری میں ڈالتے ہیں نا، اس کو میں بات بند کر تاکہ اس کو پورا کا مزہ کرتے تھے۔ اس نے میرا کہنا نہیں مانا، میں نے اس کو کہا تم نے میری بات کرنی ہے، میں تمہیں اپنی عبادت کے لیے بدل دیا، تو نے یہ ہے کہا کہ تمہیں میں چھوڑوں نہیں، آج رات اس کو بند کر دے گا۔ ان الفاظ کو خود پڑھنا چاہیے، جو دلیل ہوتی ہے یا بتا کہتے ہیں صرف اشعار کی تصدیق ہوتی ہے، یاد نہیں ہے، بندے کو خود اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ آج پڑھنے کے لیے مطالعہ یعنی علم بہت زیادہ ہے، فراوانی ہے، ہر جگہ سے فراوانی ہے، اور اس کو ہمیں غور فکر سے پڑھنا چاہیے۔ آگے رب العزت فرماتے ہیں اتنا علیہ موسیٰ رسولہ بات کرنا کہ آمادی کو مردہ ہو، سکونوں کے سوروں کی طرح نہیں ہو۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو صرف اللہ کے بنار یا اللہ تعالیٰ کے احکام کی پرواہ نہیں کرتے، اس حکم کو نہیں مانتے، اور اپنے اوپر صرف مال جمع کرنے کے لیے دیر رات اپنی کوشش کر رہے تھے، ان کو تقسیم نہیں کرتے۔ جو اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے رمضان میں جو روزے کھلائیں، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس سے صدقات خیرات کریں اور اس مال کو پاک کریں، اور اللہ کے ہر حکم کی بجا آوری آنے میں چاہیے۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کی چیزیں اور ہر حکم، ہر عمل جو ہے ہمارے جسم اور روح ایک برابر ہونی چاہیے۔ ایک ہر عمل کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ ظاہر سے کہ ہم یہاں نماز پڑھنا ہے، باطن سے نہیں پڑھ رہے، اللہ سے ہم کلام نہیں ہو رہے، جس طرح میں آپ سے کلام ہو رہا ہوں، اس طرح ہمیں سمجھ کر سوچ کر اللہ سے باتیں کرنی چاہیے۔ اور باتیں کس طرح کرنی ہے؟ قرآن ہے ہمارے پاس، اس کی ذریعے ہمیں بات کریں۔ جب ہم بات کریں تو پھر ہم کیا کہیں؟ سبحان اللہ لمن حمدہ، پہلے ہم قرآن میں پڑھا ہے، قرآن پاک کو تلاوت کی ہے۔ دیکھ جب آدمی نیچے یاد ہے جو تم یہ قاری صاحب نے پڑھا ہے، جو انہوں نے فرمایا، ہم اس کو ساری تسلیم خم کرتے ہیں، اس کا کیا مانیں گے؟ یہ نہیں ہے خالی سکا پڑھنے لوگ کے ساتھ چلے جانا، پڑھنا ہے اور ساری تسلیم خم کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں سبحان اللہ لمن حمدہ، اس نے تیری بات قبول کر لی، اس نے سنی ہے، اس نے اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے سنی ہے لمن حمدہ، جس کی تم نے تعریف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سبحان اللہ لمن حمدہ اس نے قبول کر لیا تیری بات۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اس کی عبادت کو سوچ سمجھ کر کرنے کی توفیق دے، اور اپنے جسم اور روح کے ساتھ اس کو پڑھنے کی توفیق دے۔ یہ ہمارا عمل ہو کہ ہر شیوا میں کاروبار بچت تک نہیں،
کاروبار تک، بزنس تک، کار تک، معاملات تک، معاشرے تک، معاشرت تک، ہر جگہ کے اندر کبھی انسان کو پھر صحیح خاص مسلمان ہوگا۔ اللہ روز کہتے ہیں ہر معاملے میں ہمیں مسلمان ہونا چاہیے، صرف خالی مسجد میں آ کر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل میں توفیق دے اور ہمیں صحیح رزق حلال کمانے کی توفیق دے اور ہمیں اس کے اوپر چلنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔